اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام کی مناسبت سے میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے مقام اور منزلت کی تمام شیعہ سنی برادران جن کی مقام و منزلت کے قائل ہیں۔ جب ہم مکتب اہل بیت کے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہوں نے اس موضوع پر قلم افزائی کی ہے، اور اگر ہم مکتب اہل بیت کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عصمت کی منزلت پر فائز ہیں، اور اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کئی مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور مسلسل اس موضوع پر لکھا جا رہا ہے اور تا قیام قیامت لکھا جاتا رہے گا۔ آپ ناظرین بھی اسی موضوع پر مختلف جگہوں پر کتابوں کی صورت میں، مختلف ویڈیوز کی صورت میں اس موضوع کو سماعت فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ برادران اہل سنت کی کتب کی روشنی میں مقام منزلت حضرت زہرا، فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کی کتابوں میں متعدد اور بے شمار روایات میں درج ہیں، اور اس بارے میں کئی آیات ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، لیکن جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ برادران اہل سنت کی کتب کی روشنی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان مولانا ہاشم علی عمرانی صاحب موجود ہیں۔ ہم اس موضوع پر قبلہ صاحب سے استفادہ کریں گے کہ ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ کتب اہل سنت کی روشنی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ عرض کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل اور مناقب شیعہ اور اہل سنت برادران کی کتب میں ذکر ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اہل سنت برادران کی کتب میں حضرت زہرا کے فضائل، ان پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطاہرین المعصومین۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جیسا کہ سیدی آپ نے ابھی سوال جو فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو جائگاہ ہے، جو مقام و منزلت ہے اہل سنت برادران کی کتابوں میں، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ حضرت زہرا علیہ السلام کا مقام جو شیعہ کتب میں ہے وہ ایک مستقل ہے، اور انہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی صف میں یعنی چہاردہ معصومین میں ان کو جگہ دی گئی ہے اور معصوم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت برادران نے حضرت زہرا کے فضائل و مناقب کو نہ لکھا ہو یا بیان نہ کیا ہو، بلکہ جب ہم اہل سنت کی معتبر کتابوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم حضرت زہرا کے فضائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ حضرت زہرا کے مختلف فضائل جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ حضرت زہرا کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو دو بڑے منابع ہیں کہ جن کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں اہل سنت برادران نے اپنی تفاسیر جو انہوں نے قرآن کی ہیں اس میں کیا بیان فرمایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں حضرت زہرا کا کیا مقام اور منزلت جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے یا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اہل سنت برادران نے جو قرآن کی آیات کی روشنی میں حضرت زہرا کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اس میں اگر ہم قرآن کی سورتوں کو دیکھیں تو تقریباً 49 سورتیں ایسی ہیں کہ جس میں 135 آیات کو اہل سنت برادران نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے قرار دیا ہے۔
ماشاء اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 135 آیات ہیں یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہیں، اور اب اس کے بعد یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو سورہ دہر اور ایک سورہ کوثر یہ مکمل طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہیں۔ اللہ۔ سب سے پہلے کہ اگر ہم اہل سنت برادران کی ان آیات جو انہوں نے حضرت زہرا کے ساتھ اختصاص دی ہیں یا خاص کی ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہم 4 اقسام اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے بیان کریں تو اس میں یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اسباب نزول کے حوالے سے کہ یعنی وہ آیات کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جن کے نازل ہونے کا سبب بنی، ماشاء اللہ، یعنی پہلی صورت کون سی بنے گی سید؟ یعنی وہ آیات کہ جن آیات کا سبب نزول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جزاک اللہ، بالکل، یعنی وہ آیات کہ جو حضرت زہرا جن کے نزول کا سبب بنی، ایک پہلی کیٹیگری، پہلی قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم جو ہے وہ یہ بنے گی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہونے والی آیات، کہ وہ آیات جو ہیں جو حضرت زہرا کی شان میں نازل ہوئیں، شان نزول کے اعتبار سے جو حضرت زہرا کے بارے میں۔ اور جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیات کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جن آیات کا مصداق قرار پائیں۔ اور چوتھی قسم وہ بنے گی کہ جو بطن آیات کی، یعنی آیات کے ایک معنی ہے، ایک معنی ظاہر ہے، ایک بطن ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کے بطن میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اس آیت کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس سے ایک مراد لی جاتی ہے، بے شک، لیکن اسی آیت کے بارے میں روایات ہیں کہ جن سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مراد لی گئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بطن آیات سے یہ مراد۔ جی۔ اب پہلی جو صورت ہے کہ وہ جو آیات کہ جن کے نازل ہونے کا سبب خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بنی، اس میں سب سے جو مشہور آیت جو جس میں اہل تشیع اور جو مذہب اہل سنت کے برادران ہیں کہ ان کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہے آیت تطہیر۔ کہ آیت تطہیر کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خداوند متعال نے ان اہل بیت سے کیا ارادہ کیا ہے کہ ان سے رجس کو دور کر دے، نجاست کو ان سے دور کر دے اور انہیں پاک و پاکیزہ کر لیں۔ کہ یہاں پہ جو اہل بیت سے مراد ہے اس کے بارے میں اب ہم جو تفاسیر اہل سنت ہیں یا اہل سنت جو مفسرین ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے کہ انہوں نے اس آیت کے ذیل میں کیا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے میرے گھر میں نازل ہوئی، اور یہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی جب پنجتن پاک میرے گھر میں موجود تھے، اور میرے گھر میں پنجتن پاک موجود تھے اور یہ آیت نازل ہوئی، تو میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں یا نہیں؟ تو پیغمبر خدا نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ خیر ہیں، انت علی الخیر، اور آپ ازواج رسول میں سے ہیں، آپ کے ایک مقام و منزلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ام سلمہ کا کوئی مقام و منزلت نہ ہو، لیکن کہا کہ نہیں، یہ جو اشارہ کیا کہ یہ جو پنجتن پاک ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام، یہ اہل بیت ہیں میری۔ حضرت ام سلمہ کی یہ جو روایت ہے تقریباً 9 بڑی شخصیات نے اس کو نقل کیا ہے، اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے اور اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اس آیت کو جو بیان کیا گیا، اس جو روایت کو جو بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلی جو کتاب مثلا میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ تفسیر تبری ہے، کہ اس میں 2 سلسلے بیان ہوئے ہیں، اس روایت کو 2 سلسلوں سے نقل کیا گیا ہے۔ پہلا ابو سعید خدری جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت ام سلمہ کی کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ پیغمبر خدا نے اس آیت تطہیر کا مصداق حضرت زہرا اور
ان کے شوہر حضرت امام علی اور امام حسن و حسین کو قرار دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے خود حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، خود یہ پنجتن پاک ہیں، یہ تفسیر تبری میں۔ اور اسی طرح اہل سنت کی اور معتبر کتابوں میں بھی ذکر ہوئے، جن میں سے میں چند ایک کا فقط تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب مسند احمد ابن حنبل، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی مشہور اور معروف کتابوں میں سے ہے، اور اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور مستند کتابوں میں سے ہے۔ ان کے جو مصنف ہیں وہ ان کے ائمہ اربعہ میں سے جی جی امام بے حنبل، شک، جی ایک بڑی شخصیت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں جو روایت خود نقل کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت انس ابن مالک ہیں۔ خود حضرت انس ابن مالک یہ وہ ہیں کہ جو کون سے راوی ہیں، یہ صحیح بخاری میں ان سے بہت زیادہ روایات لی گئی ہیں، یعنی یہ خود جو راوی ہیں یہ خود ان کے ایک مقام و منزلت ہے جو اہل سنت کی نگاہ میں ہے۔ جی جی، اور اہل سنت کی نگاہ میں ان کے خود ایک مقام و منزلت ہے۔ تو یہ ایک ہے شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضرت ام سلمہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں دو بڑے اصحاب کے جو اہل سنت جن کو عشرہ مبشرہ میں بھی قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی اس روایت کو، اور دوسرے خود عبداللہ ابن عباس۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ان کتابیں بھی معتبر ہیں اہل سنت برادران کے نزدیک یہ، اور یہ شخصیات بھی معتبر ہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں جو نقل کرنے والی ہیں اس روایت کو حضرت جناب عائشہ ہیں، کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت ام سلمہ نے کی اس روایت کو، اس کی راوی حضرت عائشہ ہیں۔ اور سنن ترمذی میں عمر ابن ابی سلمہ، کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں آپ نے حضرت انس ابن مالک کا ذکر کیا، ان سے اسی آیت تطہیر کے متعلق جو روایت نقل ہوئی ہے منابع اہل سنت میں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض روایات میں 6 ماہ یا بعض روایات میں انہی سے 9 ماہ 6 ماہ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے، گھر کے سامنے تشریف لاتے، اور آ کر الصلاۃ الصلاۃ اور الصلاۃ کی صدا بلند کرتے، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک ایسے ہی۔ اب اس کے بعد جو ہم اگر اب دوسری آیت کے جن کا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو دوسری آیت وہ کیا تھی کہ آیت ایتا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہاں پہ جو خداوند متعال کی جو عطا ہے، جو نعمت ہے، خود اہل سنت مفسرین نے اس نعمت کو کیا شفاعت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ قیامت کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شفاعت فرمائیں گی۔ یعنی یہ ایک بڑا جالب نکتہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے یہ فضائل میں سے کہ وہ کیا ہیں، شفیع ہیں، اور وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں میں سے ہوں گی۔ اور یہ اہل سنت کی جو ایک مستند کتاب ہے در منصور، اور جس کے جو رائٹر ہیں وہ سیوطی ہیں، اور انہوں نے اس مطلب کو نقل کیا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جس کے نازل ہونے کا سبب بنی، وہ آیت کیا ہے؟ آیت ایثار ہے، جس کو آیت ایثار کہا جاتا ہے۔ اس میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو آیت جو ہے اس کا متن کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خداوند متعال اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ یہ فرما رہا ہے کہ اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سید وہ کب اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں؟ جب وہ خود بھی نیاز نہیں ہوتے، جب انہیں خود نیاز ہوتی ہے تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی خود ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس آیت کے ذیل میں اہل سنت جو مفسرین ہیں کہ جو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اس میں حسکانی نے
حسقانی جو اہل سنت کے معتبر اور بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے 2 سلسلے اس آیت کے ذیل میں بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک سلسلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اور نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو روایت وہ بیان کرتے ہیں اس میں ایک روایت وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے جب ان سے اس روایت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علی اور اس کے گھر والے ہیں، یعنی کیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یعنی جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں۔ جی بے شک وہ یہ ہستی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور دوسرا جو سلسلہ ہے کہ جو حسقانی نے جو بیان کیا ہے وہ خود حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کے ذیل میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے کہ یعنی اس آیت کا جو یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا جو مصداق جو ہے وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے یہ آیت نازل فرمائی، کن کے اثار پر؟ وہ خود حضرت زہرا اور حضرت علی اور امام حسن و حسین علیہ السلام کا گھر ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جن کے سبب سے قرآن کی آیات کا کیا ہے؟ نزول ہوتا تھا۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت زہرا جن کے نازل ہونے کا سبب قرار پائیں۔ جزاک اللہ۔ اب وہ آیات کے جن کا شان نزول خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان میں سے جو مشہور ترین آیت ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت مباہلہ۔ خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ یہاں پہ جو نساء ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت برادران نے بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو نساء ہے اس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں خود اہل سنت نے خود بیان کیا ہے، خود اہل سنت مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آیت مباہلہ کا جو مصداق قرار پائیں اور آیت مباہلہ جن کی شان میں نازل ہوئی اور آیت مباہلہ میں جو نساءنا و نساءکم ہے، اس کے بارے میں جو اہل سنت مفسرین بھی جو فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس مطلب کو کہ اس سے مراد کون ہے، پنجتن پاک جو ہیں، اس سے جو صحابہ قصہ جو اس سے مراد لیے جاتے ہیں، اب اس مطلب کو اہل سنت برادران نے جو اپنی تفاسیر کے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص انہوں نے اس ایک روایت کو نقل کیا اور جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جس میں کیا ہے مباہلہ کے جو مصادیق ہیں وہ پنجتن پاک کو قرار دیتے ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ نساء جو تھی، جو خاتون تھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس مطلب کو مسند احمد ابن حنبل میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے بھی راوی جو ہیں وہ خود حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں کہ جو اس میں جنہوں نے اس آیت مباہلہ کو بیان کیا اور اس کے ذیل میں حضرت زہرا اور امام علی، امام حسن و حسین کو اس کا مصداق قرار دیا۔ اور اسی طرح ابن عباس انہوں نے در منصور میں ایک روایت موجود ہے کہ جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ جنہوں نے اس کا مصداق حضرت زہرا کو قرار دیا نساءنا و نساءکم کے ذیل میں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری میں نے خود کتاب دلائل النبوہ میں جو جن سے روایت نقل کی گئی ہے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو دیکھیں سید، اہل سنت برادران کی جو مستند کتابیں ہیں انہوں نے حضرت زہرا کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے ہیں، اس میں لکھے ہیں اور یہ موجود ہیں کہ اہل سنت برادران ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت زہرا کے فضائل کو بیان نہ کیا ہو یا حضرت زہرا کی شخصیت جو ہیں ان کے نزدیک معتبر اور محترم نہ ہو، بلکہ ہاں امکان اس چیز کا ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے میں کوتاہی ہوئی ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ موجود نہ ہو۔ یعنی قبلہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا
اس سے بھی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ممکن ہے کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے روایات اور حدیث کم ہوں، لیکن بے شک کیفیت کے اعتبار سے جو ان کی عظمت کو ہمارے لیے واضح اور آشکار کرتی ہیں، وہ آشکار ہیں۔ اہل سنت برادران کی کتب سے بھی عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ واضح ہے۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اب اس میں ہم اختصار کر ہم جلدی سے بڑھیں گے آگے کی طرف۔ اب وہ آیات کہ جن کا مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قرار پائیں، ان میں سے ایک آیت جو ہے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیں، حق دیا کریں، تو اس میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جو ہے حضرت زہرا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فدق جو خود جو فدق ہے وہ پیغمبر خدا کا ذاتی مال ہے، یا فدق جو ہے حضرت پیغمبر خدا کی ذاتی ملکیت ہے کہ جو پیغمبر خدا نے حضرت زہرا علیہ السلام کو ہبہ کیا اور ان کو دیا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں ابو حاتم نے ابو سعید خدری سے روایت بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ ابن مردوے، یہ ابن مردوے اہل سنت کے بہت بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ دونوں جو روایات ہیں در منصور سیوطی میں موجود ہیں کہ یہ جو آیت جب نازل ہوئی تو پیغمبر خدا نے فدق جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا اور ان کو حق دے دیتے۔ یعنی یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود یعنی حضرت پیغمبر خدا کے جو سب سے قریبی قرابت دار جو ہیں وہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ خود ہے ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی جب کہا گیا کہ اپنے اقربا کو، ذل قربا کو ان کا حق دو، تو ذل قربا کے عنوان سے پیغمبر اکرم نے باغ فدق کو جناب سیدہ کو عطا کیا۔ جی بے شک بے شک۔ ذل قربا اس کی آیت کا جو مصداق ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جی بالکل۔ اب وہ آیات کے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نازل ہوئی، میں ان کا صرف نام لینا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ جو دوسرا بہت بڑا ایک منبع ہے کہ جو جس سے حضرت زہرا کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں وہ خود منبع حدیث ہے، یہ منبع روایت، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اس میں سورہ دہر جو ہے اس کے بارے میں اہل سنت مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ اور سورہ کوثر جو ہے، سورہ کوثر جو ہے اس کا جو شان نزول، سورہ کوثر کی جب آیات کے سیاق کو ہم دیکھتے ہیں تو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہی اس کا مصداق ہے، جو خود اہل سنت برادران نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور حضرت زہرا کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، اور پورے کے پورے سورہ کو حضرت زہرا کا شان نزول، یعنی اس پورے کے پورے سورہ جو ہے حضرت زہرا اس کا شان نزول قرار پائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 49 صورتیں ہیں جن میں 135 آیات جی بے شک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور آپ نے فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں جو بطور کامل مکمل طور پہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، یہی 2 صورتیں سورہ دہر اور سورہ کوثر۔ سورہ کوثر۔ اسی میں یعنی ایک نقطہ کہ جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین فخر رازی کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوثر جو ہیں وہ کیا ہے، آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں کہ جو پوری دنیا میں پھیلی اور قیامت رہیں گی، اور یہ باقی رہے گی، کیوں کہ دشمن نے پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا تھا، اس کے بعد یہ سورہ کوثر جو ہے نازل ہوئی۔ تو اسے جب یعنی اس سے یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ سورہ جو کوثر ہے، اس سے کوثر جو پیغمبر خدا کو جو عطا کی گئی دشمن کے تانے کے مقابلے میں، وہ خود حضرت زہرا ہیں، اور پیغمبر کی جو نسل ہے، جو پیغمبر کی جو اولاد ہے، وہ حضرت زہرا کے علاوہ تو نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم کائنات میں جتنے بھی سادات دیکھتے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ سید ہیں، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے، تو یہ خود بخود یعنی اس کا جو مصداق ہے اس آیت کا، سورہ کا، ماشاءاللہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ ہم فخر رازی نے بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ معجزہ ہے اس طرح سے کہ اس وقت جو ابتر کا تانا دیتے تھے اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی، کثرت میں تھی، بے شک، لیکن آج دیکھیں ان کا کوئی خاطر خواہ نام لینے والا میں نہیں ملتا، ان میں سے کوئی
دعوے دار نہیں ملتا کہ ہمارا تعلق اس کوئی قبیلے سے، نسب سے موجود ہمیں ہاں، نظر نہیں آتا کہ ہم کہہ سکیں لیکن کہ اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو بے شک. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل کوثر دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح آیت صادقین کہ جس میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت صادقین کہ اسی جی یہ بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے. جی بے شک اس میں اہل سنت جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت صادقین ہے، اس میں جو صادقین سے مراد جو ہیں وہ خود اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی حضرت علی اور ان کے گھر والے ہیں. حتیٰ کہ یعنی یہ جو جملہ ہے اہل سنت ایک عالم دین وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو قرآن نے جو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے علی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ. یعنی بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اس مطلب علی کو اور فاطمہ کے ساتھ جی ہو بے جاؤ. شک ایسے ہی ہے حضرت علی اور علی اولاد فاطمہ اور علی اور فاطمہ کے ساتھ ہو حضرت جاؤ امام حسن ماشاءاللہ. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ آیات کے جن کے ذیل میں مفسرین نے کیا کیا، اس کے ذیل مفسرین نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان کیا، اور یہ ساری اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. آیت صادقین سے مراد جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اب یہ جو مطلب ہے یہ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہی کا گھرانہ جو ہے وہ کیا ہے، صادقین میں سے ہے، سچوں میں سے ہے. اور اسی میں ایک روایت جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جو حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ منہا، کہ میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سچا کسی کو نہیں پایا، راستگو کسی کو نہیں پایا سوائے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہ یعنی یہ خود یہ مقام و منزلت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. یعنی یہ جو آیت صادقین آپ نے بیان فرمائی اس میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے. خود یہ جو آپ نے حدیث مبارک بیان فرمائی اس میں بھی حضرت عائشہ سے اس کو یہ بیان روایت کیا نقل گیا ہے ہے. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سچا یا ان سے زیادہ کوئی سچا ہو، کیونکہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوئے اصدقا، بے شک یعنی سب سے زیادہ سب سچی سے وہ تھی. سچا یعنی راست ان سے زیادہ یعنی رسول خدا کے بعد ان سے زیادہ کوئی سچا حضرت عائشہ فرماتی میں نے نہیں دیکھا. بہت خوبصورت بیان کیا. اور یہ کتاب یہ اہل سنت کی معتبر کتاب میں سے نقل ہے. الاستیاب میں اس کو ابن بر نے اس کو یا نقل کیا ہے اس روایت کو. اور اسی طرح جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی جو حدیث ہے جو بہت معروف ہے، اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، ایک اس طرح سے بھی ہے اور ایک اس اور طرح سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے، اور صحیح بخاری کے جو باب فضائل ہے حضرت فاطمہ الزہرا مناقب حضرت فاطمہ اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے. سنن ترمذی میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی روایت کو بدایہ و نہایہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. ہمارے ناظرین بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہیں کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ برادران اہل سنت قرآن مجید کے بعد جس کو معتبر ترین کتاب سمجھتے ہیں وہ صحیح بخاری ہے. بے شک. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خواتین جنت کی سردار ہیں، خواتین جنت کی سردار ہیں. اور جنت میں جو بھی خواتین ہوں گی حضرت حوا سے لے کر تا قیامت جو خواتین آئیں گی ساری کی ساری وہ جنت میں ہوں گی، اور ان کے لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خواتین جنت کی سردار ہیں. بے شک. اور اس میں ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت روایت ہے. وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے پہلا شخص جو داخل ہوگا وہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. یعنی حضرت زہرا ایک تو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور دوسرا جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. کہ یہ خود حضرت ابو ہریرہ کے صحیح بخاری میں بھی شاید سب سے زیادہ انہی سے روایات لی گئی ہیں. اور ایک اہل سنت برادران میں ان کا ایک مقام و منزلت ہے بہت بڑے. ہاں تو خود
اس روایت کو وہ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. اچھا، اور ایک وہ روایت کے جو بہت مشہور بھی ہے، زبردست ہے، اس کو بھی حتماً بیان کرنا چاہوں گا اور بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ اہل سنت برادران کی مستند کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے. ایک نام جو اہل سنت میں ایک عالم دین کے جن کو اہمیت دی جاتی ہے اور مستند ہیں، ان کا ایک ابن صباغ مالکی. صباغ، جی، ابن صباغ مالکی، انہوں نے ان کی کتاب الفصول المحمہ فی معرفت الائمہ، اس میں انہوں نے ایک روایت کو بیان کیا ہے جو بہت خوبصورت روایت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، اور جب گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لاتے ہیں. اور اس کے بعد یعنی ظاہراً جو ہم حدیث ہم دیکھ رہے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بچپنا ہے، کم سنی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نبی خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من عرف ہذہ فقط عرفہا. کہتے ہیں کہ جو ان کو جانتا ہے پس وہ ان کو جانتا ہے. جن نے ان کو پہچان لیا، ہاں، اس نے ان کو پہچان لیا. یہ جو ان کو جانتا ہے پس وہ انہیں جانتا ہے. وَمَن لَمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتِ محمد. اور جو ان کو نہیں جانتا پس وہ جان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَحِيَا بَضْعَةٌ مِّنِّي، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اس کے بعد یہ جو روایت ہے اس کا جو آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَحِيَا قَلْبِي، زہرا میرا دل ہے. وَحِيَا رُوحِي، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ میری روح ہیں. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں فمن آزہا فقط آزانی، کہ جس نے زہرا کو یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ومن آزانی فقط آزا اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی، گویا اس نے خدا کو ناراض کیا. فقط آزا اللہ، کہ یعنی وہ گویا خدا کی ناراضگی کا سبب بنا. اب یہ جو حدیث ہے یہ کس کتاب میں ہے؟ کتاب جو الفصول المحمہ فی معرفت الائمہ، یہ ابن صباغ مالکی نے اس کو نقل کیا ہے، جو کہ اہل سنت میں خود اس کتاب کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خود یہ جو رائٹر ہیں جو مصنف ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو یعنی اب ہم اس حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نبی خدا ان کو ایک معیار قرار دے رہے ہیں. کیا معیار قرار دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو خود اپنی ان کے ساتھ نسبت بیان کر رہے ہیں کہ زہرا کی میرے سے نسبت کیا ہے، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی وحیا روحی وحیا قلبی. یہ حضرت پیغمبر خدا حضرت زہرا کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اگر اس کی صدر روایت پر غور کریں، جیسے آغاز ہوتا ہے تو یہاں سے گویا یوں لگ رہا ہے کہ پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنہیں ان کی معرفت حاصل نہیں ہے ان کی معرفت حاصل کر لیں. پیغمبر خدا بھی یہ چاہتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرے. بے شک کہا کہ من عرفہا فقد عرفہا، جنہوں نے ان کی معرفت حاصل کر لی انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی. لیکن ومن لم یعرفہا، جنہوں نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جان لیں، وہ معرفت حاصل کر لیں. یہاں ایک شوق ہے، اشتیاق ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بے شک ایسے ہی. اور سید اس میں بہت خوبصورت ایک روایت ہے کہ جو اس کے بعد حضرت انس ابن مالک نے بیان کی ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. حضرت انس ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو پیغمبر کی نے جو یہ حدیث بیان کر فرمائی کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کہتے ہیں کہ پس میں جو ہے بضعۃ منی پہ کسی کو بھی فضیلت نہیں دے سکتا. بس میرے نزدیک سب سے زیادہ جو با فضیلت جو شخصیت ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. کیوں؟ بضعۃ منی ہے. تو یعنی جتنے بھی جو خواتین ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام و منزلہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جی بے شک بھی نقل ہے. جو آپ نے حضرت انس
انس ابن مالک مالک کے بارے میں دیکھیں کہ اسی طرح کی بات اور وہی خوبصورت بات اہل سنت برادران کے ایک بزرگ عالم دین آلوسی وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کائنات عالم کا وجود جس کے وجود کی وجہ سے ہے، وہ ماشاء فرما اللہ، رہا ماشاء ہے اللہ، کہ فاطمہ میرے وجود کا بے حصہ ہے۔ شک بے شک ماشاء یعنی کہتے ہیں جب اس کے بعد کہتے ہیں میرے لیے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اولین سے لے کر آخرین تک سب خواتین سے افضل ہے۔ بے شک آلوسی اپنی کتاب روح المعانی میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ بے شک بہت اچھا نقطہ تھا۔ تو گویا اب سید ہم اگر ان مطالب کو دیکھیں کہ اہل سنت برادران نے اپنی آیات کی جو قرآن کی جو آیات ان کی جو تفسیر میں جو بیان کیا اس میں بھی حضرت زہرا کے فضائل نقل ہوئے ہیں، اور اسی طرح اہل سنت کی جو معتبر ترین کتاب ہیں صحیح مسلم، یہ صحیح بخاری، صحیح ستہ، اور اس میں بھی حضرت زہرا کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور حضرت زہرا کے وہ فضائل کے جس میں خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو معیار حق قرار دیا گیا ہے، حضرت زہرا کی رضایت کو نبی کی رضایت اور نبی کی رضایت کو خدا کی رضایت قرار دیا گیا ہے، تو پس ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جو جس طرح اہل تشیع میں ان کا ایک مقام و منزلت ایک رکھتی ہیں، اسی طرح اہل سنت برادران میں بھی ان کا مقام و منزلت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آپ نے نقطہ عرض کیا ہے کہ یہ بیان فرمایا، یہ جو آپ نے آخری نقطہ بیان فرمایا کہ معیار حق ہے، یہ معیار ہے، یہی صحیح بخاری میں یہ جو روایت نقل ہے کہ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ بے شک و یرضا لرضا فاطمہ، کہ اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے، بے شک اور ان کے راضی ہونے کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کی غضبناک اور راضی ہونے کا معیار صحیح بخاری میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کرا دیا۔ ہم جب ان تمام آیات اور روایات کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہی وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو، تو ہم ان ہستی، یہ جو ہستی ہیں، اس ہستی کی معرفت حاصل کریں، بے شک، اور اگر اس ہستی کی تمسک کریں، معرفت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ایک تاریخ ساز ہستی ہے، بے شک بے شک، اگر ان کی معرفت حاصل کریں گے تو یہ معرفت باعث بنے گی، سبب بنے گی کہ ایک امت مسلمہ کے دل اور قلوب آپس میں قریب ہوں، بے شک، اور امت مسلمہ اسی ہستی کو جو سب کے ہاں قابل احترام ہے، تمام مسلمان اس ہستی کو، اس کی منزلت کے قائل ہیں، مقام و منزلت کو مانتے ہیں، تو اس ہستی کے کو مرکز و محور بناتے ہوئے ہم مسلمان جمع ہو سکتے ہیں اور ایک وحدت اور اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ بے شک، میں اپنے مہمان مولانا ہاشم عمرانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب پر برادران اہل سنت کی کتابوں سے روشنی ڈالی۔ قبلہ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، اور ہم اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور معرف اہل بیت سے استفادہ حاصل کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔